اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 265 پر، جو کہ صحیح البخاری کتاب الغسل میں یہ روایت موجود ہے، اس پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ 11 بیویاں تھیں، اور جن میں 2 بیویاں، ایک بیوی کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیوی کا نام زینب بنت خزیمہ، یہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد 9 بیویاں باقی تھیں، اور جو 9 بیویاں باقی تھیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ مکانات میں رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس باری کے مطابق جاتے تھے، اور اسی طرح ہی مثلا وہ کہتے ہیں کہ باری کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جس دن سیدہ عائشہ کی باری ہوتی ان کے پاس رات گزارتے، کسی اور بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور جس دن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی ان کے پاس جاتے، کسی اور بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور جس دن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس کے گھر میں گزارتے، کسی اور کے پاس نہیں گزارتے تھے۔ تو ایک طرف یہ بات ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح البخاری میں حدیث ذکر کی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نظر نہیں آ رہا، اس طرح یہ اعتراض کیا ہے۔ تو لہذا اس حدیث کو رد کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باریاں مقرر کی تھیں، لیکن حدیث میں کیا ذکر ہے تو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 265 ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، من اللیل والنہار وہن 11، اور اس حال میں کہ وہ 11 تھی، دن اور رات میں کبھی دل کرتا تو تمام کے پاس ایک وقت میں ہی جایا کرتے تھے۔ تو اس روایت کے پہلے حصے پر منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ یدور علی نساء فی الساعۃ الواحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باریاں مقرر کی ہوئی تھی، ایک وقت میں تمام بیویوں کے پاس جانا یہ امام بخاری کا باور کروانا ہے کہ امام کائنات عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، ایک بیوی کی باری تھی باقیوں کے پاس بھی یعنی کہ چلے جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا منکرین حدیث کا یہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں وَهُنَّ 11، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت جتنی بیویاں رہی ہیں وہ 11 نہیں تھی، وہ 9 تھی۔ تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 بیویوں کا ذکر کیا ہے، ان کا یہ ذکر کرنا بھی غلط ہے۔ اور اگلے حصے پر بھی اعتراض ہے، کہتے ہیں جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا ہے، راوی کہتے ہیں میں نے انس کے لیے کہا اَوَ كَانَ يُطِيقُهُ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 11 بیویوں کے پاس جانے کی طاقت رکھتے تھے؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، اعتراض اس ٹکڑے پر یہ کیا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے، تو شادی سے قبل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، اور پھر 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بیان کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 مردوں جتنی طاقت رکھتے تھے،
تو ہم یہ بالکل نہیں مان سکتے کہ سیدہ عائشہ کی شادی رسول اللہ سے جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی، اتنی چھوٹی بچی 30 مردوں جیسی طاقت رکھنے والوں کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ یہ ہے منکرین حدیث کا اعتراض حدیث پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے اصل میں۔ اور اسی طرح اور اپنے اس اعتراض کے ساتھ وہ قرآن مجید کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ 30 مردوں والی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ کا قرآن جو ظاہری نص ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے بشر ہیں، جس طرح ایک عام آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے دوسرے کے پاس بھی اتنی یعنی کہ طاقت ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہم اس کی بات کو بالکل نہیں تسلیم کرتے، اس لیے کیونکہ ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر احوال کا ہی نہیں پتا تھا۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کی عمر کا نہیں پتا تھا، دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ سیدنا انس جب نماز کے مسئلے بیان کیے جائے وہاں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس کو کیا پتا، یہ تو اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ گھر میں کھانا کھایا کرتے تھے، ان کو تکبیر کی آواز بھی آتی، تو یہ نعوذ باللہ اس صحابی کے بارے میں نام نہیں لیتا ان کی کتابوں کے کہ صحابہ کرام کے نوکر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود سیدنا انس کے بارے میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ یہ پیٹ۔ تو اس بات کا جواب میں پہلے کئی دروس میں دے چکا ہوں کہ صحابی رسول سیدنا انس کو غیر فقیہ بھی کہا گیا ہے، اسی لیے کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس کی فقاہت اور سکات کیا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 سال ٹھہرے ہیں، ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور دوسری بات، ان کا اعتراض کہ 9 بیویاں تھی اور صرف 8 یعنی کہ 9 بیویاں، اور وہ بھی صرف 8 ہجری میں تھی، صرف 9 بیویاں، اور 11 کا قصہ یہ کہتے ہیں غلط ہے۔ اور حافظ ابن الحجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ 9 اور 11 میں میں اس طرح تطبیق دینا چاہتا ہوں، علماء نے تطبیق دی ہے۔ وہ کس طرح کہ جن راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی کہ 11 کے پاس چکر لگانے کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ریحانہ اور ماریہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے 9 کا ذکر کیا ہے کیونکہ 9 کا عدد بھی صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ 9 کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے ان دونوں کا نکال دیا ہے، تو اس طرح 9 بیویاں باقی بچتی ہیں۔ تو یہ بالکل ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور اگلا اعتراض کہ رسول اللہ تو باری مقرر کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باری مقرر کی تھی۔ یہ بات اس بات کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل باری مقرر کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے پاس باری باری جانا یہ فرض نہیں تھا، فرض بالکل نہیں تھا، آپ کو اختیار تھا اللہ کی طرف سے، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات ثابت ہے۔ منکرین حدیث کو کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید اٹھاؤ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا مقام یہ ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے جس کے پاس جانا چاہیں جائیں اور جس کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں۔ آپ جس کے پاس جانا چاہتے ہیں جائیں اور جس کے پاس نہیں جانا چاہتے نہ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باریاں مقرر کرنا یہ لازم۔ اور باقی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس گئے چلے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت تھی؟ تو بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماع کا ذکر نہیں کیا، آدمی اپنی 9 بیویوں کے پاس چکر لگانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ بات صحیح ہے۔ اور پھر یہ اعتراض ان کا منکرین حدیث کا اس حدیث پر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بالکل
جو ہے نا تھوڑی سی اولاد ہے، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح ایک اور بیوی سے اور باقیوں سے اولاد بھی نہیں ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 مردوں جیسی طاقت رکھنے والے، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اعتراض کیا منکرین حدیث نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات صرف جن سے اولاد ہوئی ہے انہی سے قائم کیے ہیں، دوسروں سے تعلقات ہی نہیں قائم کیے، یہ اعتراض کیا ہے۔ اگر تعلقات قائم کیے ہوئے ایک آدمی ہے اور اس کی ایک آدمی کی طاقت ہے، اس سے بچے ہو رہے ہیں، اور 30 آدمیوں کی طاقت رکھنے والا باقی بیویوں سے اس سے اولاد کیوں نہیں ہے؟ یہ اعتراض ہے منکرین حدیث کا۔ تو ہم ان کو کیونکہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، قرآن سے جواب دیں گے۔ سورۃ شورى ہے، شورى اور آیت نمبر 49 اور 50 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے دے، اور جس کو چاہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں عطا کر دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ تو اللہ کے بس کی بات ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، اور یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا، کوئی انصاف کرنے والا نہیں تھا۔ اور اسی طرح امام کائنات میں طاقت بہت زیادہ تھی، اور یہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں انما انا بشر مثلکم کا معنی بیان کر کے قرآن مجید کی آیت پیش کر کے دوسری حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جنس بیان کی گئی ہے، جنس بشریت والی ہے، لیکن عظمت و شان و طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے نہیں انبیاء میں سے بھی جو آقا علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ اتنی شان اور رفعت اور مقام ہے، جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحیح مسلم کتاب الحج میں اور حدیث نمبر 1218 ہے، جب سفر کرتے اور صحابہ اکرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نے سفر کیا تو ابو بکر بوڑھے لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے۔ اور صحیح روایت ابن ماجہ میں حدیث ہے 3629، صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں صرف 20 بال سفید تھے آپ کی وفات کے وقت، صرف 20 بال۔ تو آج کل 63 سال 60 سال سے جو اوپر جائے وہ آدمی بالکل اس کی ساری داڑھی سفید ہو چکی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طاقت رکھنے والے تھے۔ اور اسی طرح یہ کئی اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوڑھے لگتے تھے، لیکن اس کے باوجود 10 ہجری میں خطبہ حجت الوداع کے سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے ہیں دیکھنے میں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو دینا چاہے اللہ دے دیتا ہے، اور جس کو نہ دینا چاہے، اگر دینا چاہے 80 سال کے بعد بھی اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل دے سکتا ہے، جس کو نہیں دینا نہیں دیتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے، حدیث پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، حدیث میں اعتراض اصل میں قرآن میں اعتراض کیا جاتا ہے، تو ہم نے ان اعتراضوں کو دور کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔